قرآن سے پوچھو اے قرآن تجھے کس مہینے میں نازل کیا گیا؟ قرآن جواب دیتا ہوا نظر آئے گا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے اندر قرآن نازل، جس مہینے میں قرآن اترا۔ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ جس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ قرآن دو قدم آگے بڑھ کر جواب دے گا، ہم رمضان کے مہینے میں بھی نازل ہوئے اور رمضان کے مہینے میں دن میں نازل ہوئے یا رات میں، اس کا بھی جواب دیتا ہوا نظر آئے گا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کریم کو رمضان کی طاق راتوں میں سے کسی طاق رات میں شب قدر کے اندر ہم نے نازل کیا۔ یہ قرآن کے جواب ہیں۔ وید کو لانے والا نبی کون ہے؟ خود ہندو بھائیوں کو نہیں معلوم۔ پوچھو کہ رام کی زندگی کس کتاب میں ملے گی؟ کہیں گے رامائن میں۔ پوچھو کرشن جی کی زندگی کس کتاب میں ملے گی؟ کہیں گے گیتا میں۔ پوچھو پھر تمہاری آسمانی کتابیں کون ہیں؟ وہ کہیں گے وید۔ پوچھو وید کون نبی لے کر آیا؟ کہیں گے نہیں معلوم۔ عیسائیوں کو معلوم ہے انجیل عیسیٰ لے کر آئے، یہودیوں کو معلوم ہے تورات موسیٰ لے کر آئے، مسلمانوں کو معلوم ہے قرآن محمد پر اترا، لیکن ہندو بھائیوں کو نہیں معلوم کہ وید کس پر اترا ہے۔ ساری کتابیں وید وغیرہ خاموش۔ قرآن سے پوچھو تو کس نبی پر اترا، تجھے لانے والا نبی کون؟ قرآن جواب دے گا۔ یہ ہم کہہ رہے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ انجیل عیسیٰ پہ اتری، لیکن انجیل میں جواب نہیں ملے گا۔ پوری انجیل میں ڈھونڈ لو، انجیل کس پر نازل ہوئی؟ انجیل خاموش۔ تورات میں پوچھ لو، تورات تجھے لانے والا نبی کون؟ تورات خاموش۔ زبور سے پوچھ لو تجھے لانے والا نبی کون؟ زبور خاموش۔ قرآن وید سے پوچھ لو کہ وید بتا تجھے لانے والا نبی کون؟ وید خاموش۔ قرآن سے پوچھو قرآن تجھے لانے والا نبی کون؟ قرآن جواب دے گا نزل علی محمد، یہ قرآن محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا ہے، محمد رسول اللہ پر اتارا گیا ہے۔ یہ قرآن جواب دیتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اسی لیے قرآن کی وجہ سے حیثیتیں اور تبدیلیاں ہو گئی، حیثیتیں بدل گئی، مقام بدل گئے۔ مکہ میں کیا نہیں ہوتا تھا؟ ساری برائیوں کی جڑ تھی مکہ۔ قرآن کے آنے سے پہلے جوا وہاں کھیلا جاتا تھا، شراب وہاں پی جاتی تھی، زناکاری وہاں عام تھی، جوئے میں لوگ اپنی بیویاں بھی ہار جاتے تھے، اپنی بیٹیاں بھی ہار جاتے تھے۔ شراب کا حال یہ تھا کہ پیدا ہوتے ہی بچے کو سب سے پہلے شراب کے قطرے اس کے منہ میں ڈالے جاتے تھے۔ جہالت عام تھی۔ قرآن کے آنے سے پہلے مکہ کو ام الخبائث کہا جاتا تھا، تمام برائیوں کی ماں۔ لیکن جب قرآن مکے میں نازل ہوا محمد رسول اللہ پر، تو قرآن کی برکت سے اللہ رب العالمین نے اسی مکے کو ام القری بنا دیا، تمام بستیوں کی ماں۔ جو ام الخبائث تھا وہ تمام بستیوں کی ماں بن گیا۔ آج بھی اس پر اتنا امن، اتنا سکون ہے کہ آپ کا اگر 20 ریال بھی زمین پر گر جائے تو کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا، اور اٹھا لے تو میرے بھائیو اس کو صندوق میں ڈالنا پڑتا ہے۔ کیوں میرے بھائیو؟ آج وہاں امن اور سکون ہی نظر آتا ہے، اتنی شانتی پیدا ہو گئی اس ام القری کے اندر، اس بستی کے اندر۔ حیثیتیں بدلی تو ایسی بدلی کہ مکہ میں جب قرآن نازل ہوا تو اللہ نے قرآن کی برکت سے مکے کو ام القری بنا دیا۔ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا اللہ نے اس مہینے کو تمام مہینوں کا سردار بنا دیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینے کو اتنی عزت کیوں ملی؟ کیوں؟ رمضان کے مہینے میں پڑھی جانے والی نفل فرض کے برابر ہو جاتی ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا اور بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ مقام کیوں ملا؟ کیوں رمضان کے مہینے میں 1 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب 70 روپے کے برابر ہو جاتا ہے؟ عام دنوں میں 1 کا ثواب 10 کے برابر رہتا ہے، رمضان میں 1 نیکی کا ثواب 70 گنا اور اس سے بھی آگے اللہ پہنچا دیتا۔ کیوں؟
رمضان کے مہینے میں یہ برکت کیوں ملی؟ کیونکہ اس مہینے میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، قرآن کی برکت سے اللہ نے رمضان کے مقام کو بڑھا دیا ہے۔ رمضان کے مہینے کی جس رات میں قرآن نازل ہوا، رمضان کے مہینے میں جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اس مہینے کی جس رات میں قرآن نازل ہوا، اللہ نے اس رات کے مقام کو بھی یہ کہہ کر بڑھا دیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ جس رات میں یہ قرآن اترا، اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ قرآن جو فرشتہ نبی کے اوپر لے کر آیا وہ عام فرشتہ تھا، لیکن قرآن جب لے کر آیا تو اللہ نے اس کو سید الملائکہ جبریل کو تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ قرآن جس نبی کے اوپر نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو تمام نبیوں کا امام اور سید الانبیاء بنا دیا۔ دیکھ رہے قرآن کی برکت، یہ قرآن کی برکت۔ قرآن جس مہینے میں نازل ہو وہ مہینہ سید الشہور بن جائے، قرآن جس رات میں نازل ہو وہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر 1000 مہینوں کی بھی عبادت سے بڑھ کر ہو جائے، قرآن جس فرشتہ لے کے آئے وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار بن جائے۔ میرے بھائیوں، قرآن جس نبی پر نازل ہو وہ نبی تمام نبیوں کا سردار بن جائے۔ یہ قرآن کی تعلیم حاصل ہوتی ہے ان اداروں میں میرے بھائیوں۔ اس لیے قرآن جو پڑھتا ہے پڑھاتا وہ دنیا کا سب سے اچھا انسان۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور جو دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ سیکھنے والا بھی سب سے افضل اور سکھانے والا بھی سب سے افضل۔ اور آج قرآن کا علم وہ لوگ زیادہ بہتر اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں جو دنیاوی علم حاصل کیے ہوئے ہیں۔ بھوپال میں ایک ڈاکٹر ہے جس کا نام پرانا نام ڈاکٹر شیو شکتی سروپ تھا۔ اس نے قرآن پڑھا اور قرآن پڑھنے کے بعد وہ اسلام لے آیا اور آج اس کا نام اسلام الحق ہو گیا۔ اس کی بیوی کا نام خدیجہ ہے اور اس کی بیٹی کا نام عائشہ ہے۔ وہ ڈاکٹر MBBS MS ہے، سرجن ہے۔ اس کی بیوی بھی پڑھی لکھی ہے، اس کی بیٹی بھی عائشہ نام کی، اس نے بھی MBBS کر رکھا ہے، اب سرجنی MS کر رہی ہے، وہ بھی سرجن بن رہی ہے۔ اور وہ بھی آج اسکول میں کالج میں جاتی ہے تو نقاب پہن کر جاتی ہے، چہرہ چھپا کر جاتی ہے، ہاتھوں میں گلیوز اور پیروں میں ساکس ہوتے ہیں۔ ہماری تو بچیاں اور ہماری تو بیٹیاں مدرسوں میں پڑھنے کے باوجود آج مارکیٹوں میں گھومتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ہمارے ہاں تو پردہ نام کا ہے ماتر، ورنہ پردے کی آڑ میں ساری برائیاں آج پردے کے آڑ میں بھی ہو رہی ہیں۔ وہ MBBS کرنے والی ڈاکٹر، وہ MS کرنے والی لڑکی آج بھی پردے میں جاتی ہے اور اتنے لوگوں کے بیچ میں آج بھی وہ نقاب لگا کر بیٹھتی ہے۔ ہزاروں تانے سننے کے باوجود بھی کورٹ نے اس کو پرمیشن دی ہے کہ یہ اس کی سوتنترتا ہے، اس کی آزادی ہے، وہ جو ڈریس میں، جو لباس میں، جس نقاب میں آنا چاہے وہ آ سکتی ہے، آپ اس کی آزادی نہیں چھین سکتے ہیں۔ اس نے کیس لڑ کر، مقدمہ لڑ کر میرے بھائیوں یہ حق حاصل کیا ہے اور نقاب لگا کر وہ پردے میں آج بھی پڑھنے کے لیے جا رہی ہے۔ قرآن پڑھا اس ڈاکٹر نے، لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے پیدا کیا، ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس نطفے کو ایک مضبوط ٹھکانے میں پہنچا دیا۔ ڈاکٹر یہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ 1400 سال پہلے محمد کو یہ باتیں کس نے بتائیں، ایک مضبوط ٹھکانے پہ پہنچا دیا۔ وہ نطفہ، وہ پانی کا قطرہ جو رحم مادر سے ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، اس کے رحم تک جاتا ہے، اتنے مضبوط ٹھکانے پر پہنچا دیا۔ رات میں
ہسبینڈ اور وائف ملتے ہیں، میاں اور بیوی ملتے ہیں، وہ پانی کا قطرہ ایسی مضبوط ٹھکانے پر پہنچ جاتا ہے کہ صبح ماں ناشتہ بنا رہی ہے بیوی، لیکن پانی کا وہ قطرہ اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں ہے، وہ ٹہل رہی ہے، چل رہی ہے، کھانا بنا رہی ہے، دنیاوی کام کر رہی ہے، اٹھ رہی، بیٹھ رہی، لیٹ رہی، سو رہی، جاگ رہی، سب کچھ کر رہی ہے، لیکن پانی کا وہ قطرہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتا اور وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، پھر ہم نے اسی نطفے کو، اسی قطرے کو، ثم خلقنا النطفة علقة گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، جمع ہوا خون بنا دیا، پھر ہم نے اسی نطفے کو، اسی پانی کے قطرے کو جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس جمے ہوئے خون کو ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، پھر اس گوشت کے لوتھڑے کو ہم نے ہڈی بنا دیا، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے اسی ہڈی پر گوشت چڑھا دیا۔ ایم ایس ڈاکٹر، سرجن، الٹرا ساؤنڈ پر یہ ساری چیزیں دیکھنے والا وہ دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن میں یہ آیتیں نازل ہوئی، محمد رسول اللہ کو یہ کس نے بتایا کہ پہلے یہ پانی کا قطرہ جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر خون سے گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے ہڈی بنتا ہے، پھر ہڈی کے اوپر بھی گوشت چڑھایا جاتا ہے۔ یہ 1400 سال کے بعد سائنس نے آج ترقی کی ہے، ہمیں یہ آج پتا چلا ہے 1400 سال پہلے محمد پر نازل ہونے والی یہ کتاب، اس قرآن کا نازل کرنے والا یہ بتلا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، اس نے قرآن کو سائنس کی روشنی میں سمجھا، اسلام لے آیا۔ آج میرے بھائیوں، قرآن کو وہ لوگ زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہیں جو سائنس پڑھ رہے ہیں، آج قرآن کو وہ لوگ زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہیں جو میتھ پڑھ رہے ہیں، قرآن کو وہ زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہیں جو فزکس اور کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، کیونکہ قرآن میں یہ سارے علوم موجود ہیں، سارے علوم موجود ہیں۔ اس لیے علم دین کے ساتھ ساتھ آپ علم دنیا بھی حاصل کریں، ورنہ ہاتھ کٹ جائیں گے، کہیں کے نہیں رہ جائیں گے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، آج سائنس بھی کہتی ہے کہ ایک دن آسمان پھٹے گا۔ اذا الشمس کورت، جب سورج کی گرمی لپیٹ دی جائے گی، سورج روزانہ اپنی روشنی دھیرے دھیرے کم کرتا جا رہا ہے، اس کو ہم سائنس کی روشنی میں سمجھیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی۔ آج سائنس بھی مانتی ہے کہ ایک دن وہ لاوا جو زمین کے اندر پھیل رہا ہے جب پوری دنیا میں پھیل جائے گا، اور جب بالٹی میں پانی بھر جائے اور نل بند نہ کیا جائے تو پانی باہر آنے لگتا ہے، ایسے ہی جب یہ لاوا پوری دنیا میں زمین کے اندر پھیل جائے گا اور لاوا پڑتا رہے گا تو ایک دن یہ لاوا زمین کو پھاڑ کر باہر نکلے گا، اور جب یہ لاوا زمین کو پھاڑ کے باہر نکلے گا تو زمین میں زلزلہ ہوگا، بھوکمپ آئے گا، اور وہ بھوکمپ بہت شدید ہوگا، پوری دنیا میں اس کے جھٹکے محسوس کیے جائیں گے۔ اسی کو قرآن نے کہا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ اس زمین کے اندر بھوکمپ آ جائے گا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور یہ زمین اپنے اندر کے سارے خزانوں کو نکال کر باہر پھینک دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، زمین کی حالت دیکھ کر انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اور یہ سب تیرے رب کے حکم سے ہو رہا ہوگا۔ میرے بھائیو، تصور کرو، قرآن کی آیات کو سائنس کی روشنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے وہ ڈاکٹر سمجھا، نہیں سمجھا جا سکتا ہے قرآن کو بغیر دنیاوی علم کے، اس لیے قرآن کو بھی ہاتھ پڑھیے اور دنیاوی علم بھی حاصل کیجیے۔ دنیاوی علم بھی، اور دنیاوی علم کو جب آپ پڑھیں گے، دیکھیے آج سے 1400 سال پہلے کہا گیا تھا نا، اللہ کے نبی نے کہا مردے
انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا تو لوگ مذاق اڑاتے تھے، واہ ہڈیاں سڑ جائیں گی، گل جائیں گی، انسان دوبارہ زندہ ہوگا۔ سوامی دیانند سرسوتی نے تو ستیارتھ پرکاش میں باقاعدہ اعتراض کیا ہے، ہم لوگ سمندر میں ڈال دیے جاتے ہیں، بہا دیے جاتے ہیں، انسانوں کی لاشیں جانوروں کی لاشوں کے ساتھ مل جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک لاش کو کیسے الگ کرے گا، انسانوں کو کیسے الگ کرے گا، جانوروں کو کیسے الگ کرے گا؟ یہ ایک ڈیفیکلٹ کویشچن تھا، دماغ کو جھنجھوڑتا تھا، لیکن آج ریڈیو کی ایجاد بتلا رہی ہے۔ جرجیت صاحب یہاں بول رہے ہیں، میری بھی آواز، مجھ سے پہلے ہمایوں کبیر بھی بول رہے تھے، ان کی بھی آواز۔ یہ وہ ہمایوں کبیر نہیں ہے جو بابری مسجد بنوا رہا، اس کی طرف دماغ مت لے جائیے گا، وہ تو شیطان ہے نمبر 1 کا، وہ پاکھنڈی ہے، وہ تو ایجنٹ ہے، وہ تو دلال ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے گا بات کو، ہماری آواز، یہ جلسہ میرا ہو رہا ہے، تقریر میری ہو رہی ہے، یہ چیخ رہی ہے، ان کی بھی آوازیں جا رہی ہیں، میلے ٹھیلوں کی بھی آوازیں جا رہی ہیں، آواز ٹرینوں کی آواز، یہ جنریٹر چل رہا ہے اس کی بھی آواز، جانوروں کی بھی آواز، بھینسوں کی، گایوں کی بھی آواز۔ غور کر رہے ہیں اس فضا میں کتنی آوازیں تیر رہی ہیں جو خلط ملط ہو چکی ہیں، لیکن ریڈیو میں لگا ہوا چمبک، ریڈیو میں لگا ہوا مقناطیس جس کی آواز کو کھینچنا چاہتا ہے وہی آواز ریڈیو کی چمبک میں آ جاتی ہے، تمام آوازوں سے دامن بچاتے ہوئے۔ اور آپ سن لیتے ہیں آج آکاش وانی پٹنہ سے ماننیے نتیش کمار جی بول رہے تھے، آج آکاش وانی فلاں سے مودی جی بول رہے تھے، مودی جی کی آواز، نتیش جی کی آواز، شاعر کی آواز، مولانا کی آواز، ریڈیو کا چمبک جس کی آواز کو لینا چاہتا وہ آواز تمام آوازوں سے دامن بچاتے ہوئے ریڈیو میں آ جاتی ہے اور آپ اسی آواز کو سن بھی لیتے ہیں۔ تو کیا اللہ کے پاس ایسی کوئی مشین نہیں ہوگی کہ قیامت کے دن مخلوط ہڈیوں میں سے انسانوں کی ہڈیاں الگ کر دے، جانوروں کی ہڈیاں الگ کر دے اور انسانوں کو دوبارہ اٹھا دے اور کہے یہ تمہاری ہڈیاں، اے انسان اٹھ، اور وہ دوبارہ اٹھ جائے، کہے کن اور وہ دوبارہ زندہ ہو جائے؟ کیا اللہ کے پاس ایسا کوئی آلہ اور اللہ کے پاس ایسی کوئی مشین نہیں ہوگی؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی کرو گے تو اس کو بھی دیکھ لو گے، ذرہ برابر برائی کرو گے تو اس کو بھی دیکھ لو گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ جنت کے اندر جائے گا، وہ جنتی ہے، اور جس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کا مطلب نیکیاں تولی جائیں گی اور برائیاں بھی تولی جائیں گی۔ کس ترازو پر؟ قرآن کی اس آیت کو سمجھنے کے لیے سائنس کا سہارا آپ کو لینا پڑے گا۔ ترازو نیکیاں دکھائی تو دیتی نہیں، برائیاں دکھائی تو دیتی نہیں، پھر کس ترازو پہ تولی جائے گی؟ سائنس کا سہارا آپ کو لینا پڑے گا۔ سائنس بتاتی ہے کہ گرمی کا بھی وزن آ رہا ہے، سردی کا بھی وزن ہو رہا ہے، آپ جتنی لائٹ خرچ کرتے ہیں اس لائٹ کا بھی وزن آتا ہے، آپ جتنا پنکھا اور اے سی چلاتے ہیں مہینے میں اس کی ریڈنگ، اس کا بل، اس کا وزن آ جاتا ہے کہ آپ نے اتنا کرنٹ خرچ کیا، آپ نے اتنی بجلی خرچ کی ہے۔ آج سردی کتنی پڑی اس کا وزن روزانہ آپ کے موبائل پر آ جاتا ہے۔ ویدر میں جائیے، بتاتے تھا آج کشن گنج کے اندر سردی کا وزن یہ رہا ہے، گرمی اتنی ڈگری سیلسیس پڑی، آج گرمی کا وزن آ جاتا ہے، سردی کا وزن آ جاتا ہے، کرنٹ بجلی کا وزن آ جاتا ہے۔ بخار دکھائی نہیں دیتا، فیور، لیکن ڈاکٹر جب تھرما میٹر لگاتا ہے تو اس میں بخار کا وزن آ جاتا ہے کہ آپ کو 100 ڈگری بخار ہے، 101 ہے، 102، 104 ہے، کتنا ہے۔ جب یہ نہ دیکھی جانے والی چیزوں کا وزن جب ہو جاتا ہے تو کیا اللہ رب العالمین کے پاس ایسا کوئی آلہ نہیں، اللہ کے پاس ایسی کوئی مشین نہیں جو نیکیاں اور برائیوں کو تول کر انسانوں کے سامنے رکھ دے؟ اتنی نیکیاں آپ کی، اتنی برائیاں کی۔ قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے سائنس کا سہارا، اس لیے قرآن سارے علوم کا سردار ہے اور سارے علوم قرآن میں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ نہ پائیں، قرآن میں بایو بھی ہے، قرآن میں کیمسٹری بھی ہے، قرآن میں فزکس بھی ہے، قرآن میں میتھ بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم وہاں تک ہماری عقل پہنچ نہیں پاتی ہے، یہ الگ بات ہے۔
اگر ہم غور کریں تو قرآن نے صاف طور پہ کہہ دیا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، دنیا اور آسمان کی ساری چیزیں ہم نے تمہارے تابع کر دی ہیں، ہم نے تمہارے پیروں تمہارے قدموں پہ ڈال دیا ہے، تم ان کو استعمال کرو۔ قرآن کی اس آیت پر یقین کرتے ہوئے سائنٹسٹوں نے جب تحقیق کی کہ دنیا اور کی ساری چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا تو وہ چاند تک پہنچ گئے، چاند تک پہنچ گئے، چاند سے بھی اوپر نکل گئے، سورج تک پہنچنے کا سپنا دیکھ رہے ہیں۔ بعض کنٹریز نے تو اپنا جھنڈا چاند پر گاڑ دیا، ایک دو کنٹری تو ایسی ہیں جو چاند پر اپنی زمین بھی بیچنا شروع کر دی ہیں فیوچر میں۔ اب اس وقت جب لوگ چاند پہ پہنچ جائیں تب آپ مولانا جرجیس جیسے لوگوں سے سوال کرنا کہ مولانا صاحب حدیث میں تو آیا ہے چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید مناؤ، اب جو لوگ چاند ہی پر رہ رہے ہیں تو وہ کیا دیکھ کر روزہ رکھیں گے اور کیا دیکھ کر عید منائیں گے؟ تب سوال کرنا میرے بھائیوں، اور انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جرجیس آپ کو اس وقت اس کے حساب سے بھی جواب دے گا، کیونکہ قرآن سارے علوم کا سرچشمہ ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے میرے بھائیوں سائنس اور میتھ سب کی ضرورت پڑے گی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن سارے سوالوں کا جواب دیتا ہے، دنیا کی کوئی کتاب وہ جواب نہیں دیتی۔ میں نے وید پڑھا، میں نے رامائن پڑھی، میں نے گیتا پڑھی، میں نے انجیل پڑھی، میں نے بہت سی کتابوں کا مطالعہ کیا، آج تک میں تھک گیا پڑھتے پڑھتے کہ ہمیں وید بتائیں کہ وہ کیسی کتاب ہے، ہمیں تورات بتائے کہ وہ کیسی کتاب ہے، ہمیں زبور بتائے کہ وہ کیسی کتاب ہے، ہمیں انجیل بتائے کہ وہ کیسی کتاب ہے، ہمیں وید بتائیں کہ وہ کیسی کتاب ہے۔ وید خاموش ہے، تورات خاموش ہے، زبور خاموش ہے، انجیل خاموش ہے۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو بتا تو کیسی کتاب ہے؟ قرآن ہمیں جواب دیتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کے اندر شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ دنیا کی کوئی کتاب چیلنج نہیں کرتی ہے لیکن قرآن چیلنج کرتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے یہ قرآن محمد اور ان کے ساتھیوں نے بنا لیا ہے تو وہ انسان ہے، وہ بنا سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں بنا سکتے ہو؟ اگر وہ بنا سکتے ہیں تو تم بھی بنا سکتے ہو۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر اپنی ماں کا حلال دودھ پیا تو قرآن کی سورت کی طرح ایک سورت بنا کر لے آؤ۔ چیلنج دے رہا قرآن، ایک سورت، سورہ بقرہ کی طرح 2.5 پارے کی سورت نہیں، تمہاری نانی مر جائیں گی، چھٹی کا دودھ تمہیں یاد آ جائے گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جاؤ اس سورت کی طرح کوئی دوسری سورت بنا لاؤ، نہیں بنا پائے۔ آج بھی اسرائیل میں چلے جاؤ، یہی اسرائیل نیتنیاہو والا، آج بھی وہاں کے یہودی عربی بولتے ہیں، آج بھی عربی بولتے ہیں، آج بھی سیریا میں یہودی ہیں، آج بھی دمشق میں یہودی ہیں، آج بھی آذربائیجان میں یہودی ہیں، عیسائی بھی ہیں۔ عرب کنٹریز کے اندر آج بھی عیسائیوں اور یہودیوں کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے، عربی بولنے والوں کی تعداد موجود ہے، لیکن وہ عربی بولنے والے یہودی، وہ عربی بولنے والے عیسائی آج تک قرآن کی اس آیت کے چیلنج کو قبول نہیں کر سکے اور چھوٹی سے چھوٹی سورت کی طرح کوئی دوسری سورت نہیں بنا پائے۔ آج بھی آپ دوسری کتابوں سے پوچھو کہ یہ کتابوں کن لوگوں کے لیے اتری ہو؟ تورات خاموش، انجیل خاموش، بائبل خاموش، وید بھی خاموش،
آپ قرآن سے پوچھو کہ قرآن تو کن لوگوں کے لیے آیا ہے؟ قرآن جواب دے گا ھدی للمتقین، مجھے متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ دوسری جگہ قرآن کہے گا ھدی للناس وبینات من الھدی، دنیا کی تمام انسانیت کے لیے اللہ نے مجھے ہدایت بنا کر بھیجا۔ قرآن جواب دے گا، دنیا کی ساری کتابیں خاموش۔